وزیر اعظم شہباز شریف سے UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر بات چیت ہوئی۔ دونوں ممالک نے مختلف شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم اور UAE کے صدر نے مختلف شعبوں میں روابط مزید بڑھانے کے امکانات پر غور کیا۔ اس سے پہلے جب شیخ محمد بن زائد ال نہیان پاکستان پہنچے تو وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، وفاقی وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام نے ان کا استقبال کیا۔ بات کریں گے اس بارے میں نمائندہ جیو نیوز ایاز اکبر یوسفزئی سے۔ ایاز، بتائے گا کیا کچھ زیر غور آیا ان ملاقاتوں میں دونوں ممالک کے درمیان؟ دیکھیں، ایک اہم ملاقات تھی اور آج جیسے آپ نے بتایا کہ UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان جو ہے وہ پاکستان کے سرکاری دورے پر پہنچے تھے۔ ایئرپورٹ پر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم خود موجود تھے، چیف آف آرمی سٹاف وہ بھی وہاں پر موجود تھے، تمام دیگر جو کابینہ کے اراکین تھے انہوں نے پرتگاب جو ہے ان کا استقبال بھی کیا۔ ساتھ ساتھ جو اہم چیز یہ تھی کہ جب شیخ محمد بن زائد کی جو طیارہ ہے جب پاکستانی حدود میں پہنچا تو خصوصی طور پر F-17 طیاروں نے ان کو اسکواڈ بھی کیا اور یہاں پر 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ ساتھ ساتھ پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے درمیان اہم ملاقات بھی ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی گفتگو بھی ہوئی اور پاکستان متحدہ عرب امارات کے درمیان سرمایہ کاری، توانائی، انفراسٹرکچر اور IT کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا اور پاکستان اور UAE کے رہنماؤں کو دو طرفہ تجارت بڑھانے اور عوامی روابط مضبوط کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی امور اور پاکستان اور UAE کے درمیان قریبی مشاورت جاری رکھنے کا عزم کا اعادہ کیا گیا اور ساتھ ساتھ شیخ محمد بن زائد کا دورہ پاکستان دونوں ممالک کے برادرانہ اور اسٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا، اپنا دورہ مختصر کرنے کے بعد جو ہے UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد جو ہے وہ واپس روانہ ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کا ایاز اکبر۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے پاکستان کے پہلے سرکاری دورے کے موقع پر حکومت پاکستان کی جانب سے خصوصی استقبالی نغمہ جاری کیا گیا۔ نغمہ دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ دوستی اور عوامی سطح پر محبت اور احترام کی عکاسی کرتا ہے۔ سرزمین پاک پر اہلاً و سہلاً مرحبا، اے امارات کے شاہ اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا مرحبا۔ لبوں پہ سجا محبت کا ترانہ ہے، روح و قلب کا رشتہ یہ پرانا ہے، ایمان کی ڈور سے ہم ہیں جڑے ہوئے، دوستی کا یہ ہماری نیا زمانہ ہے، قائم رہے یہ بھائی چارہ، اے امارات کے شاہ آنکھ ہے دیدہ پر شیرا، سرزمین پاک پر اہلاً و سہلاً مرحبا۔ وزارت خارجہ نے برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو ڈیمانڈ جاری کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ برطانوی قائم مقام ہیڈ آف مشن کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا تھا۔ برطانوی قائم مقام ہیڈ آف مشن سے بریڈفورڈ میں پیش آئے واقعے کو اٹھایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق برطانوی سفارتکار کو کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعت کے آفیشیل اکاؤنٹ کو برطانیہ میں مظاہرین جمع کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ مظاہرین نے چیف آف ڈیفنس فورسز کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز اور قابل اعتراض زبان استعمال کی۔ احتجاج کے دوران فیلڈ مارشل کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ مظاہرین نے دھمکی دی کہ فیلڈ مارشل کو کار بم دھماکے میں قتل کر دیا جائے گا۔ حکومت پاکستان نے برطانیہ کے سرزمین سے دی جانے والی دھمکیوں کا سخت نوٹس لیا ہے۔ حکومت نے زور دیا کہ برطانیہ اپنی سرزمین پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ پاکستان امید کرتا ہے کہ برطانیہ ایسے شرپسند عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرے گا۔ امید ہے کہ برطانیہ شرپسند عناصر کو قانون کے مطابق جواب دہ ٹھہرائے گا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ PTI سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اشتعال کا معاملہ نہ سیاسی ہے اور نہ ہی اظہار رائے کی آزادی۔ یہ برطانیہ اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ہر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کی سرزمین پر موجود لوگ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے کسی دوسری خود مختار ریاست کے افراد کو بغاوت اور تشدد پر اکسایا جائے۔
یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے، نہ ہی یہ اظہار رائے کی آزادی کا معاملہ ہے، یہ کوئی سیاسی تنازع بھی نہیں ہے، یہ کلیئرلی وائلیشن ہے عالمی قوانین کی، برطانیہ کے اپنے قوانین کی۔ ہر ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی ریاست کے میں رہتے ہوئے لوگ، ان کی وہ پولیٹیکل سائلم انہوں نے لی ہے، یا وہ ان کے شہری ہیں، یا وہ کسی بھی طرح وہاں رہ رہے ہیں، وہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ دوسری خود مختار ریاست کے اگینسٹ وہ لوگوں کو اکسائیں، اشتعال انگیزی کریں، وہاں پر کوئی وائلنس کرنے کے لیے اکسائیں، بغاوت کرنے کے لیے اکسائیں۔ اس طرح چیزیں لگتی ہیں جیسے کوئی بہت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس کی بہت یہ والی جو شکایت ہے پاکستان نے یہ ریز کی ہیں، یہ عالمی قوانین ہو، برطانوی قوانین ہو، ریاستوں کے درمیان جو UN کے قوانین اور قراردادیں ہیں، یہ اس کے مطابق برطانیہ کو اظہار رائے کی آزادی بھی بات نہیں کر رہے، یہ اظہار رائے کی آزادی کی بجائے یہ انتشار اور دہشت گردی اور اکسانے کا معاملہ ہے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ PTI کا سیاسی احتجاج کے نام پر افواج کے سربراہ کو قتل کی دھمکیاں دینا ناقابل قبول ہے۔ PTI سیاست کے نام پر تشدد اور دھمکیوں کا سہارا لے رہی ہے۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ PTI سیاست کے نام پر وائلنس کرتی ہے، سیاست کے نام پر انتشار کرتی ہے، سیاست کے نام پر دھمکیاں دیتی ہے، اور اس کو رائٹ آف فریڈم آف اسپیچ کے سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی، چاہے وہ 9 مئی ہو، چاہے وہ ڈی چوک پر قبریں کھودنا ہو، چاہے وہ 9 مئی کے دن سیالکوٹ، راولپنڈی، لاہور، پشاور میں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا ہو، اور اس کے بعد اپنے جوانوں اور اپنی افواج کے خلاف باقاعدہ ایک مضموم کیمپین چلانا ہو، اور اپنے چیف منسٹرز کے ذریعے اپنی افواج کے خلاف بیانات دلوانا ہو، دہشت گردی کی جنگ میں رکاوٹ بننا ہو۔ ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں، اور آج یہ تو بالکل ہی ایک اور حد آج PTI نے پار کی ہے کہ آپ اپنی افواج کے سربراہ کو قتل کی دھمکی دے رہے ہیں سیاسی ایک پروٹیسٹ کے نام پر۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کس طرح قابل قبول ہے؟ یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ UK کی حکومت خود اس کا جائزہ بھی لے گی، اس کی تحقیق بھی کرے گی، اور قانونی کارروائی بھی کرے گی، کیونکہ یہ بالکل کسی بھی حوالے سے ناقابل قبول ہے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی نے کہا کہ 10 دن میں بیرسٹر گوہر نے 3 مرتبہ وزیر اعظم سے مذاکرات کے لیے منت کی، قومی اتحاد و یگانگت کے لیے اچکزئی اور کوٹ لکھپت کے قیدیوں سے بھی بات کریں گے۔ جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے اختیار ولی نے کہا کہ وزیر اعظم سمجھتے ہیں قومی یکجہتی کے لیے کسی سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ اچکزئی صاحب بات کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھی بات کریں گے، اگر کوٹ لکھپت جیل میں کچھ قیدیوں سے بات کرنی پڑی تو بالکل ان سے بھی بات کریں گے۔ اگر ان کا لہجہ اور ان کا طرز تکلم، طرز تخاطب درست ہوا تو یہ ڈائیلاگ ان کو بہت کچھ دے سکتا ہے۔ اچکزئی صاحب کے ساتھ بات کرنا، یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، یہ تو ان کا عدم اعتماد ہے اپنی جماعت کی تمام قیادت پر، کہ ان کے پاس اپنی پوری جماعت میں کوئی اپوزیشن لیڈر کے عہدے کے لیے کوئی بندہ نہیں بچا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی کے مذاکرات سے متعلق رابطے کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ ان کا گزشتہ 10 دنوں یا پورے سال میں وزیر اعظم شہباز شریف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، وہ ڈائیلاگ کے حق میں ہیں، لیکن مذاکرات کا اختیار صرف اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس ہے۔ پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا تو عوام کو ضرور بتائیں گے۔ سب سے درخواست ہے کہ مذاکرات پر غیر سنجیدہ گفتگو نہ کریں تاکہ حالات مزید خراب نہ ہوں۔ ترجمان تحریک تحفظ آئین پاکستان اخندزادہ حسین نے کہا کہ بانی PTI نے محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو مذاکرات کا اختیار دیا ہے۔ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے نئے میثاق کی ضرورت ہے۔ جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے ترجمان تحریک تحفظ آئین پاکستان کا کہنا تھا کہ ہم نے حکومت کے مذاکرات کی پیشکش کا جواب دے دیا ہے۔ اپوزیشن مذاکرات کے لیے پہل نہیں کرتی، حکومت مذاکرات کے لیے پہل کرتی ہے۔ اب حکومت نے مذاکرات کا کہا، ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ اڈیالہ جیل ہی ہمارا مرکز ہوگا، وہی سے ہی ہماری اس پورے پروسیس میں ہم رہنمائی لیں گے۔ ہم جب آگے بڑھیں گے تو یہ نہیں کہ کوٹ لکھپت جیل میں جو قید ہے، اس ملک میں اس وقت اس کے علاوہ بھی بہت سارے قیدی ہے، ایک سیاسی قیدی، اس کے لیے تحریک تحفظ پاکستان نے بیڑا اٹھایا ہے۔ ہم ان سب کی وکالت بھی کرتے ہیں اور ہم ان سب کی رہائی کی بات کرتے ہیں۔
وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو لاہور آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سہیل آفریدی جو کچھ پنجاب میں دیکھیں اسے کے پی میں لاگو کریں، یہ سیاسی تفریح کریں یا معلوماتی تفریح کریں، ان کو مکمل اجازت ہوگی، انہیں بد زبانی، فساد کرنے یا انتشار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پنجاب یا لاہور میں کسی سیاسی سرگرمی کی آڑ میں اسلحہ اور منشیات لانے کی اجازت نہیں ہے۔ پتہ چلا ہے کہ چیف منسٹر کو آفریدی صاحب کو ان کی کیبنٹ نے کہا کہ جی بہت پشاور گندہ بہت ہے، بہت جو ہے وہ ان پہ حالات خراب ہیں، تو چلے جو ہے وہ یورپ دیکھنے لاہور چلتے ہیں۔ تو یہ ساری جو لوگ ہیں یہ پاکستان کا یورپ لاہور دیکھنے کے لیے آئے ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بالکل ان کے وزٹ کے دوران ان کو روٹی شوٹی کھانے کی، ان کو تفریح کرنے کی، ویکینڈ گزارنے کی اجازت ہے، لیکن یہ سیاسی سرگرمی کریں، یہ تفریحی سرگرمی کریں وہ اچھی چیز ہے، لیکن فساد کرنے کی، انتشار کرنے کی اور بد زبانی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پچھلی دفعہ جو ہے وہ گنڈا پور صاحب لاہور تشریف لائے تھے، ان کو لاہور دکھایا گیا، انہوں نے لاہور کی بتیاں، صفائی، ترقی دیکھی۔ اب سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، ان کو بہت خوش آمدید، بتیاں دیکھیں، روٹی شوٹی کھائیں، تصویریں کھینچیں، پنجاب کی اور لاہور کی ترقی، خوبصورتی دیکھ کر اس سے امپریس ہو کر جا کر جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں۔ لکی مروت کے علاقے تاختی خیل میں دہشت گردوں کے حملے میں ایک شہری جاں بحق، 19 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ RPO سجاد خان کے مطابق زخمیوں میں 3 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ دہشت گردوں نے ڈرون اور فائرنگ کر کے شہریوں کو نشانہ بنایا۔ سوات کی حسین ترین وادی معلم جبہ میں حالیہ برف باری کے بعد ہر سمت سفیدی چھا گئی ہے۔ پہاڑ، درخت اور وادیاں قدرتی حسن کی ایسی تصویر پیش کر رہی ہیں جو دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتی ہیں۔ سوات سے ڈاکٹر محبوب علی کی رپورٹ دیکھیے۔ معلم جبہ میں برفباری کے بعد موسم سرد مگر خوشگوار ہو گیا ہے، جس کے باعث ملک کے مختلف حصوں سے سیاح بڑی تعداد میں معلم جبہ کا رخ کر رہے ہیں۔ نوجوانوں اور بچوں کی خوشی دیدنی ہے جو قدرت کی انمول تحفے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ معلم جبہ میں ماشاءاللہ بڑی یونیک نیچرل بیوٹی ہے اور وڈ سے کہ اس کی جو ہے نا کمپیریزن دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ نیچرل جو ہے وہ پہاڑ اور برف باری اور یہ چیزیں جو ہے بہت اچھی ہے۔ فیملی کے ساتھ تو مزہ اور بھی ڈبل ہو جاتا ہے، ہم سب آئے میموریز کلیکٹ کر رہے ہیں اور بہت سردی ہے یہاں پہ۔ معلم جبہ کا اسکی ریزورٹ بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے، جہاں برف سے ڈھکی ڈھلوانے ایڈونچر کی شوقین افراد کو اپنی جانب کھینچ رہی ہے۔ ہوٹلوں اور ریسٹ ہاؤسز میں رونقیں بحال ہو گئی ہے۔ یہی ایک زندگی ہے، آپ نکلیے اور انجوائے کیجیے اپنی لائف کو، اور گھروں میں بیٹھ کے ویسی لائف چلانے کا کوئی وہ نہیں ہے، تو نکلیے، انجوائے کیجیے، گھومیے پھریے اور اپنی لائف انجوائے کیجیے۔ کراچی میں بالکل بھی ایسا موسم نہیں ہے، وہاں گرم موسم زیادہ ہوتا ہے، تو یہاں برف باری ہو رہی ہے، بہت اچھا ٹھنڈا موسم ہے، کل رات سے برف باری ہو رہی ہے اور ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ برف کی سفید چادر اڑے معلم جبہ ایک بار پھر سیاحوں کی جنت بن چکا ہے، جہاں فطرت، خاموشی اور حسن ایک ساتھ مسکراتے نظر آتے ہیں۔ کیمرامین محمد زبیر خان کے ساتھ ڈاکٹر محبوب علی، جیو نیوز، معلم جبہ۔ عالمی اردو کانفرنس کے دوسرے دن جہاں شعر و ادب پر نشستیں ہوئیں، وہیں بچوں، خواتین اور ڈیجیٹل دور پر بھی مکالمہ ہوا۔ جیو جنگ گروپ عالمی اردو کانفرنس کا میڈیا پارٹنر ہے۔ آج کے دن کا احوال آپ کو بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز ولید احمد۔ 18ویں عالمی اردو کانفرنس کو جشن پاکستان سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس میں پاکستان کا جشن منایا جا رہا ہے، تو وہیں اردو تہذیب کا بھی جشن ہے، جو پاکستان کی ثقافت ہے، جو تہذیب ہے اس پر بات ہو رہی ہے، اور صرف اردو تہذیب پر بات نہیں ہو رہی بلکہ سرائکی، سندھی، پشتو، بلوچی ادب پر بھی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت ایک سیشن ہو رہا ہے ٹی وی کا سفر، اس سیشن کو عنوان دیا گیا ہے، جس میں بہروز سبزواری، منور سعید اور یاسر حسین موجود ہیں۔ گفتگو کر رہے ہیں کہ ٹی وی نے آغاز کہاں سے کیا اور اس وقت ٹی وی کی کیا صورتحال ہے۔ جہاں مختلف سیشنز ہو رہے ہیں تو وہیں شاعری بھی عالمی اردو کانفرنس کا ایک اہم حصہ ہے، اہم جز ہے۔ رحمان فارس معروف شاعر ہیں، وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ جہاں پر شدت یا تھوڑا سا ایک نیگیٹیوٹی کا ایلیمنٹ ختم کرنا ہو جس معاشرے سے، وہاں پر آپ ادب اور سخن اور شاعری اور نثر اور کہانی اور تھیٹر اور فلم اور ڈرامہ اور میوزک کی بات کیجئے، اور آپ دیکھ لیں گے کہ اس معاشرے میں کتنے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ ملک کے ممتاز شعراء ہیں، وہ اس مشاعرے کا حصہ ہوں گے۔ اگر آپ بھی مصروفیت سے تھوڑا سا وقت نکالیں گے تو ان معروف شعراء کا کلام سن پائیں گے۔
حسن و فطرت سے کلام کرنے والے شاعر منیر نیازی کو اپنے مداحوں سے بچھڑے آج 19 سال ہو گئے ہیں۔ اردو اور پنجابی میں منیر نیازی نے بے مثال شاعری کی۔ رنگوں اور مناظر سے خاص دلچسپی منیر نیازی کا امتیاز تھی۔ منیر نیازی بنیادی طور پر غزل کے شاعر تھے۔ ان کے الفاظ کا چناؤ، انداز اور شاعری سب سے جدا۔ شاعر، ادیب اور صحافی منیر نیازی ضلع ہوشیارپور میں پیدا ہوئے، قیام پاکستان کے بعد لاہور منتقل ہو گئے۔ منیر نیازی ایک سچے انسان، سچ کی کڑواہٹ ان کے کلام میں صاف چھلکتی ہے۔ وہ اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں شاعری کرتے۔ وہ ایک طلسماتی شاعر تھے۔ ان کی شاعری آج بھی اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ ہما مسرور بخاری، جیو نیوز، لاہور۔